شیر محمد رند صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پیپر ریجیکٹ ہونے کے خلاف اپیل ہی نہیں کی سرے سے. جو اصل کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، جس نے 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا، جس نے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2018 میں حصہ لیا اور تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ لیے، اس امیدوار نے اپنے کاغذات مسترد ہونے کے بعد اپیل ہی نہیں کی. پھر اس کے بعد ان کے ایک بیٹے ہیں شاید بہاول رند صاحب، ان کے کاغذات مسترد ہوئے. انہوں نے اپنی جو پراپرٹی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو کنسیلمنٹ آف پراپرٹی کی بنیاد پر ان کے کاغذ بھی مسترد ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے شاید انہوں نے بھی اپیل نہیں کی. نہیں اپیل کی تھی انہوں نے، کس کی بہاول نے اپیل کی تھی لیکن وہ واپس لے لی. ہاں انہوں نے اپیل کی لیکن اپیل کو انہوں نے پرسو نہیں کیا اور اپیل وہ ان کی واپس ہو گئی. اس کے بعد علی اکبر جمالی صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے. اس کے بعد ایک عبد الرسول بروئی صاحب تھے، انہوں نے بعد میں وڈرا کر لیا. پھر اس کے بعد غلام مصطفیٰ رند صاحب ہیں جو ابھی یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اغوا کر لیا تھا. ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے اس لیے کہ وہ ڈیفالٹر تھے ہیسکو کے، 4,10,000 روپے کا بل تھا ان کے اوپر، اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے بھی اپیل کی اپنی، جو قانون کے مطابق ان کا رائٹ تھا، اور ایپلیٹ ٹریبیونل نے ان کے پیپر ان کی اپیل سننے کے بعد بحال کر دیے، پیپر اسٹور کیے، اور ان کو یہ موقع دیا کہ آپ اگلے دن 28 کو آرڈر ہوا ہائی کورٹ کا، اور ان کو کہا کہ 29 تاریخ کو جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس میں آپ جا کر اپنا بل جو ہے وہ ادا کریں. اور آر او کو یہ ڈائریکشن ایشو کی کہ یہ اگر بل ادا کر کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کے پیپر جو ہے ایکسیپٹ کر لیں. تو ایکسیپٹ ہائی کورٹ نے کر دیا، تو ان کو کہا تھا بل آپ جمع کرا دیں، ان کو موقع دے دیا. اچھا، اس دوران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے مقامی لیڈرز ہیں، جس میں چونکہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، تو انہوں نے مختلف جماعتوں سے، مختلف امیدواروں سے رابطے کیے جو کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، تاکہ اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ وڈرا کر جائیں، ان کی سپورٹ کریں. ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ راضی ہو گئے کہ ہم پیپلز پارٹی کے حق میں وڈرا کر جائیں گے. اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو ایلیگیشن یہ ہے ہم پر کہ اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے کہیں غائب کر دیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کینڈیڈیٹ کو غائب کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا. پہلی بات کہ کینڈیڈیٹ کو نہیں پیش ہونا تھا آر او کے پاس، اس بل نے پیش ہونا تھا جو بل ادا نہیں کیا تھا اس نے. بل کوئی شخص بھی ادا کر سکتا ہے، بل ادا کر کے آر او کے پاس جمع ہو جاتا کہ جی بل پے ہو گیا، اس کے پیپر بحال ہو جا رہے تھے. کوئی اور ایشو ہی نہیں تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس نے جا کے کوئی حلف نامہ دینا ہے، کچھ چیز کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اس بات پہ تیار ہے کہ میں وڈرا کر جاؤں گا، تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے غائب کر کے کیا حاصل کر لینا ہے. ایسی کہیں کوئی مجبوری تھی. اگر یہ ایلیگیشن جو لگا بھی رہے ہیں کہ ہم نے غائب کیا تھا، تو شاید ہم اس کو جب ہائی کورٹ وہ جا رہا تھا اس وقت غائب کر دیتے تاکہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہی نہ ہوتی. اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ اس اسٹیج پہ آ کر کہنا کہ جی مجھے غائب کر دیا تھا اور میں بل جمع کرانے جا رہا تھا، بلکہ میں نے وہ کلپ دیکھا پریس کانفرنس کا جو شاید نواب شاہ میں کی انہوں نے، اس میں وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بل جمع کرانے گئے تھے لیکن بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا. مجھے یہ بتائیے، آپ بھی ماشاءاللہ سب بھی ہم بل پہ ادا کرتے ہیں، بجلی ہو، گیس ہو، فون ہو، یا کسی بھی یوٹیلیٹی کا بل ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے کون سی مشکل ہے؟ کوئی ایک برانچ تھوڑی ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے ہر برانچ میں بل ادا ہو سکتا ہے. اور تو اور چھوڑ دیں آن لائن ادا ہو سکتا ہے، اور چھوڑ دیں کسی ہیسکو کے دفتر میں جمع ہو سکتا ہے. کہیں بھی کسی بھی طرح سے لاتعداد ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ بل اپنا ادا کر سکتے ہیں. اب وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، یا ہمارا اپنا جو اندازہ ہے، کہ یہ بات تو طے تھی کہ جو شخص کھڑا ہونا چاہ رہا تھا اسے پتا تھا کہ اگر میں نے الیکشن لڑا بھی تو بہت بری شکست اس کو ہونی ہے. اب جب بری شکست ہی ہونی ہے تو بھائی 4,10,000 کا بل کیوں ادا کروں میں، اور یہ بھی میرا ضائع ہونا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس شکست کو یا ہماری کامیابی کو کھلے دل سے تسلیم کرتے، وہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر چیز کو متنازع بناؤ، انہوں نے اس آصفہ بی بی کی فتح کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو ایک سیاسی کردار ہوتا ہے انسان کا کسی جماعت کا، وہ اپنے اس کردار کو خراب کر رہے ہیں۔ یا تو کوئی ایسی نشست ہوتی جس پہ مقابلہ سخت ہونا ہوتا تو پھر شاید یہ الزام جو ہم پہ لگا رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہوتا کہ ہمیں ہار کا ڈر تھا، ہمیں پریشانی تھی کسی امیدوار سے، ہم نے اس کو غائب کر دیا اور یہ چیزیں ہو گئی۔ جب الیکشن ہم جیت رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہمیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز ایک اہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوئی صوبہ سندھ سے، ہم نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، تو جب پورے ملک میں دیگر جماعتوں نے احتجاج کیا تو یہاں بھی جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ بھی گاندھی ہوئی ہے۔ دوسرے ملک کے دیگر علاقوں میں اعتراض یہ تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور ہم اس میں جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 چینج کر کے ہمارے مخالف کو جتوا دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی جے یو آئی کا کوئی امیدوار، جی ٹی اے کا کوئی امیدوار یا کوئی اور امیدوار جو ہار گیا ہے کہیں سے فارم 45 لا کے دکھا دے کہ جی میں فارم 45 میں جیتا ہوں اور پیپلز پارٹی ہاری ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی سامنے نہیں آیا۔ اچھا اگر یہ الزامات ٹھیک تھے تو بھائی 2 ضمنی الیکشن ہو رہے تھے نا صوبہ سندھ میں، نواب شاہ میں قومی اسمبلی کا ہو رہا تھا، دادو میں صوبہ اسمبلی کا ہو رہا تھا، آپ لڑتے الیکشن، آپ ثابت کرتے اس الیکشن کے اندر کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی زبردستی جیت گئی تھی۔ 2 حلقوں میں اس طرح کی کوئی مینیپولیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ شکست ان کا مقدر بنے گی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں الیکشن۔ تو جی ٹی اے اور باقی جماعتیں تو پہلے سے بھاگ گئی۔ اس حلقے میں بھی جو اصل کینڈیڈیٹ ان کا تھا، جب اس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے اس نے اپیل فائل نہیں کی، ان کے انٹرسٹ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے ایک جو ہے وہ متنازع بنانے کی بلا وجہ کوشش کی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا تھا، اس کے نامینیشن پیپر پہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، جبکہ 2 اور لوگ جن کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے، جس میں یہ شیر محمد ورین صاحب اور ان کا جو بیٹا ہے، انہوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف کا نام لکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، تو تحریک انصاف کے امیدوار تھے، یہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ جو دوسرے ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، شیر محمد ورین نے بھی اور باول ورین نے بھی، دونوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 2 لکھ سکتے تھے تحریک انصاف کا نام، تو یہ تیسرا کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟ تحریک انصاف کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپیل ہی نہیں کی۔ یہ تیسرا انڈیپینڈنٹ آدمی جس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے، جس کے اپیل ہونے کے بعد بحال ہو گئے، اب اس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار تھا۔ تو یہ بلا وجہ ایک ایسی الیکشن کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا پروسیس ہوا اور ہر آدمی کا الیکشن لڑنے کا حق ہے، وہ لڑتے، ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا، اور لڑتے تو ذاتی طور پہ تو میرا خیال تھا کہ الیکشن لڑتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ آصف بھٹو جو ہیں وہ شاید آصف علی زرداری صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے کے جو ہے جیت جاتی، ان کی لیڈ شاید بے پناہ ہوتی، کیونکہ امیدوار جو سامنے تھا اس کی تو کوئی سیاسی طور پر حیثیت ہی نہیں وہاں پہ، اور اس کو کوئی اتنا اس کا نہ اثر و رسوخ ہے نہ اس کو ووٹ پڑے، شاید 5-6 ہزار ووٹ ہی وہ لیتا، بہت زیادہ اگر لے لیتا تو ہمارے شاید 1.5-2 لاکھ ووٹ ہوتے۔ اب یہ مناسب بات نہیں ہے، ان کو جو نتیجہ آیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بلا وجہ ایک سیاسی عمل کو متنازع بنا کر وہ اپنے سیاسی ساکھ کو مزید خراب کر رہے ہیں، اپنے سیاسی کردار کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ ضیاء صاحب اس میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو کریں، اس کے بعد مزید اپنی بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے، ایک تو یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، کوئی اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور کل کوئی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نواب شاہ میں، وہاں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس ضیاء الانجار صاحب آئے، ہمیں انہوں نے ریکویسٹ کی۔ یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے کہ ضرور اپوننٹس کے پاس جایا جاتا ہے کہ بھئی ضمنی الیکشن ہے اور آپ کا ایک ہی یہ آزاد امیدوار، وہ عنایت رند کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ لڑکا جو رند صاحب پریس کانفرنس کر رہا ہے، جو ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ مجھے گم کر دیا گیا ہے، تو انہیں ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ کل ہم یہ وڈرا کر دیں گے لیکن ہمیں فیس سیونگ دی جائے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ جو بھی طریقہ کار ہے، اب اس میں سب
کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں بچا ہے. تحریک لبیک کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے وڈرا کیا. اور آزاد امیدوار کافی تھے, جماعت علماء اسلام والے تھے, ان کو ریکویسٹ کی. ایک شہری ماحول ہوتا ہے, ہر کسی کے تعلقات ہوتے ہیں. میں اپنے پوری جو وہاں پر لوکل تنظیم ہے ان کو ساتھ لے کر گیا. تو اس کے بعد ایک فرسودہ قسم کا الزام لگا دینا کہ سر ہمیں گم کر دیا گیا اور ہمارے فارم ریجیکٹ ہو گئے. گم کرنے سے اور فارم ریجیکٹ کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جیسے سعید بھائی نے کہا ہے. یہ فارم آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا تھا ہائی کورٹ میں, سبجیکٹ ٹو پیمنٹ آف 4,10,000. وابڈا کلیئرنس کرنی تھی, کسی نے بھی کر دینی تھی. ایون ہم اکثر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم فارم جمع کراتے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آر او کے پاس بھی پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں کہ سر یہ ڈیفالٹ والا اماؤنٹ میں آپ کے پاس ایز اے سیکیورٹی جمع کر رہا ہوں اور میرا فارم بحال کیا جائے. یہ کافی بار پریسیڈنس ہیں. تو ایسے ایک ہماری جو لیڈر ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ, ان کی ایک پولیٹیکل اننگز کا آغاز ہے اور اس کو ایک ایسے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو ایک ملائن کرنے کی کوشش کرنا بری بات ہے. ہر کسی کو سیاست کرنے کا حق ہے اور ہر شخص پاکستان میں لبرٹی رکھتا ہے کہ وہ سیاست کرے اور عزت اور نیک نامی سے سیاست کرے. تو یہ ایک دو چیزیں تھیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آج کل کافی پریس میں چیزیں گرم ہیں, خاص کر کے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے, اور کچا ایریا جو ہمارا سکھر ڈویژن ہے اور لڑکانہ ڈویژن ہے, اس میں اسپیشلی شکارپور اور کشمور لڑکانہ میں, اور سکھر میں گھوٹکی اسپیشلی. سکھر کے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی سکھر ڈسٹرکٹ اور خیرپور ڈسٹرکٹ کافی بہتر ہے. اکا دکا ایک زندگی کا کاروبار ہے یہ جو چلنا ہے, اس میں کرائم بھی ہوگا, اور لیکن ہینیس کرائمز کے حوالے سے یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کافی بہتر ہیں. تو میں آپ کو ایک تو بات یہ بتاتا چلوں کہ جو کل میں نے رپورٹ لی ہے سکھر ڈویژن سے, وہاں پر ہنی ٹریپ کے جو کڈنیپیز ہیں صرف 2 ہیں اب تک, اور جو فورس کڈنیپنگ ہے وہ 0 ہے ایز پر ریکارڈ. اور کافی ریکوریز ہوئی ہیں وہاں پر گھوٹکی میں, اور سی پیک کی ایک چل رہی تھی کہ جو ملتان اور سکھر موٹر وے وہ بند ہو جا رہا ہے. تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے, وہاں پر ٹریفک چل رہی ہے اور کوئی بھی وہاں پر ہنڈرنسز نہیں ہیں. اس کے علاوہ شکارپور کے ہم نے ایس پیز کو چینج کیا ہے, سکھر کے ایس پی کو چینج کیا ہے, گھوٹکی کے ایس پی کو چینج کیا ہے. تو کافی اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں. میں اپریشیٹ کروں گا کشمور کے ہمارے ایس پی کو, وہ کافی اندر کچا ایریا میں ان کی چل رہی ہے کاروائیاں, اور کافی ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کے ڈاکوؤں کے وہ انہوں نے مسمار کیے ہیں. اور میرے پاس کلپس بھی ہیں, آپ اگر کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, جو مجھے کشمور سے ایس پی صاحب نے رات بھیجے ہیں. اس میں ان کی جو فصلیں تھیں ڈاکوؤں کی وہ کافی جلا رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اندر تک جا کر اور جو بھی خاص کر کے جو کلپریٹس ہیں ان کو نیست و نابود کریں, اور ان کے ہماری جو عوام ہے اس کو ہم بہتر ماحول دے سکیں اور امن و امان دے سکیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وہ جو ٹیچر شہید ہو گیا تھا, اس کے جو ہمارے ان کے جو رشتہ دار تھے ان میں کافی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس کی وہ ریٹیلیشن کر رہے ہیں. لیکن میں نے ایس پی کو کہا ہے کہ جب تک مین جوابدار اریسٹ نہیں ہوں گے ہم ان کی جو بھی ریپلیسمنٹس ہیں جو ان کے پاس اریسٹ ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور میں نے ایک کلیئر میسج دیا ہوا ہے کشمور کے ایس پی کو, شکارپور کے ایس پی کو اور گھوٹکی ایس پی کو کہ کوئی بھی ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی بھی